آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں جاری سیاسی بحران اور غیر یقینی پر نوجوان بھی تشویش میں ہیں؟ مجھے اپنا فیوچر جو نظر آ رہا ہے نا وہ بالکل برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جانیں گے کہ ملک میں جاری معاشی بحران ملک کی آبادی کے سب سے بڑے حصے کو کیسے متاثر کر رہا ہے. میں اب تقریباً 2 ماہ کے بعد جا رہا ہوں اسی مہنگائی کی وجہ سے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی کم از کم 64% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں کی اکثریت ایک اثاثہ سمجھی جاتی ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری بھی. لیکن پاکستان کے معاملے میں ملک کو اکثر درپیش رہنے والے معاشی بحران، ناقص تعلیمی ڈھانچے اور کیریئر کے ناکافی مواقع اور اس سب کے بعد موجودہ سیاسی بحران نے مزید بگاڑ پیدا کر دیا ہے. اس سب پر پاکستان کے یہ نوجوان کیا سوچ اور رائے رکھتے ہیں، خاص طور سے اپنے مستقبل اور ملک میں جمہوری تسلسل کے لیے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے امریکہ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان نے ایک لمبی بحث اور صدر بائیڈن اور ریپبلکن ہاؤس اسپیکر کیون مکارتھی کے درمیان ہوئے مذاکرات کے بعد قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ کٹوتیوں کے پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ کچھ حد تک ٹل گیا ہے. قرض کی حد بڑھانے کے معاملے پر انتہائی دائیں بازو اور بائیں بازو کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا تھا، لیکن اسے ایوان میں دونوں جماعتوں کی حمایت سے منظور کر لیا گیا. اس بل کے ذریعے اگلے 2 سالوں تک اخراجات کو محدود کر دیا گیا ہے اور امریکی حکومت کے قرض لینے کی 314 کھرب ڈالر کی حد کو جنوری 2025 تک معطل کر دیا گیا ہے. ایوان نمائندگان سے اس بل کی منظوری کے بعد اب اسے رواں ہفتے کے آخر تک منظوری کے لیے سینٹ میں بھیجا جائے گا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 64% سے زائد حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، جس میں 15 سے 29 سال کی نوجوان آبادی کا تناسب 30% ہے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی معیشت دنیا میں فی کس آمدنی کے حساب سے عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 175ویں نمبر پر ہے. پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی ہوئی جس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے اور مہنگائی نے جس طرح سے عوام کے لیے چیلنجز کھڑے کیے ہیں وہ شاید حالیہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آئے. مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ سال 8 لاکھ سے زائد پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں اور یہ تعداد اس سے پہلے کے 2 سالوں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. ملک سے باہر جانے والے ان افراد میں سے 3,61,000 غیر ہنرمند افراد تھے، جبکہ 3,47,000 سے زائد افراد کسی ہنر میں بنیادی مہارت رکھتے تھے. لیکن 38,800 سے زائد ہائیلی اسکلڈ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی گزشتہ سال ملک سے باہر چلے گئے. پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح 38% تک پہنچ چکی ہے. شاید خورد و نوش سے صحت اور تعلیم تک سبھی انتہائی مہنگا ہو چکا. تعلیم کے اخراجات براہ راست نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں. آئیے ان کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں انہی سے جانتے ہیں. فی الحال تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ہم ماضی سے اگر ہم اسے کمپیئر کریں نا تو 1971 کو اگر دیکھ لیں تو اس حساب سے تب بھی ایسے حالات کریٹ ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا تھا. 9 مئی کے بعد سے جو حالات ہو گئے ہیں اس سے تو جو مجھے اپنا فیوچر جو نظر آ رہا ہے نا وہ بالکل برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. میں اپنا فیوچر یہاں پہ بہت ورس دیکھ رہی ہوں، لیکن میں دیکھنا نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا مدر لینڈ چھوڑ کے جاؤں، لیکن پاکستان نے، ہماری پالیٹکس نے ایسے حالات کریٹ کر دیا ہمارے لیے کہ ہماری مجبوری بن گیا اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے باہر جانا. ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہاں سے گریجویٹ ہو رہا ہوں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے. مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں بند پڑی ہوئی ہیں، اکانومی بہت ڈاؤن جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا فیوچر کیا ہے. میں اگر باہر کی طرف موو کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ مطلب ایز اے کنٹری کا میں ہوں تو مجھے کنٹری کو سرو کرنا چاہیے، لیکن مجبوری کے حال میں مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے. پاکستان میں کہنے کو تو جمہوریت ہے، لیکن کیا واقعی جمہوریت ہے؟ اور ہم ویسے تو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے دور سے جب سے جمہوریت ہی چل رہی ہے کنٹینیوسلی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ نہیں. اصل ڈیموکریسی تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو سول گورنمنٹ ہے وہ جو چاہ رہی ہے، لیکن کہنے کو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت ہے نہیں. اور انفارچونیٹلی مجھے کوئی حالات سدھرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل اس طرح ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب اپنے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اس میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا.
مہنگائی سے جو حالات تھے اور اس کے علاوہ جس طرح کی سچویشن ملک کے سیاسی صورتحال پر جس طرح کی رائے طلباء کی تھی وہ آپ تک پہنچائی، لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے جو یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے حالات بھی کافی حد تک اس لحاظ سے قابل برداشت نہیں رہے جتنی مہنگائی وہ اس سے پہلے دیکھ رہے تھے، اور جس طرح سے ان کی چیزیں اس سے پہلے پوری ہو رہی تھیں، ان کی اسٹڈیز کے اخراجات وہ اس طرح سے پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے فیروز آباد سے تعلق رکھنے والے ارمغان محمود لاہور میں پڑھتے ہیں۔ مہنگائی سے ان کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے انہیں سے جانتے ہیں۔ میرا نام ارمغان محمود ہے، میرا تعلق ضلع بہاول نگر کی تحصیل فیروز آباد سے ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اور میرے یونیورسٹی کے جو اخراجات ہیں وہ میرے چچا جان برداشت کرتے ہیں، وہ مجھے میرے یونیورسٹی کے اخراجات بھیجتے ہیں۔ میرے اخراجات میں تقریباً 15,000 نارملی، جس میں میں اپنا ایزیلی ہاسٹل کے اخراجات اور کھانے پینے کے مینیج کر لیتا تھا، لیکن اب جیسے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے مجھے منتھلی ان میں گزارا نہیں ہو رہا۔ میں اپنے دوستوں سے آخر میں جا کے ہیلپ لیتا ہوں، وہ دوست مجھے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، 2,000 3,000 جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے اس طرح میں پھر اپنا منتھلی اخراجات برداشت کر رہا ہوں۔ پہلے میں اپنے گھر تقریباً 15 دنوں میں چلا جاتا تھا، جیسے کہ جب چھٹی ہوئی ویکینڈ پہ میں نے مطلب کہ اپنے گھر جانا تو جس کا کرایہ نارملی تقریباً 1,200 یا 1,500 تھا تو اب وہ بڑھ کر ڈبل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب میرا گھر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں اب تقریباً 2 ماہ کے بعد جا رہا ہوں اسی مہنگائی کی وجہ سے۔ موجودہ صورتحال میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی وجہ سے ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنا یا اپنا ایک ڈگری حاصل کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے۔ باقی میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنا ڈگری جو ہے اس کو حاصل کر سکوں اور اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی جاب پہ، اپنی پوسٹ پہ، اچھی پوسٹ پہ میں لگ سکوں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 60% سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ کچھ ناقدین کے خیال میں پاکستان میں افرادی قوت ایک بڑی تعداد میں ہے جو کہ ملک کی کھپت سے کہیں زیادہ ہے، تو ملک چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں جانے والوں کو برین ڈرین نہ سمجھا جائے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیو اور لیڈرز، جس طرح سے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وائسز جو نکلتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے نکلے اور باہر پڑھنے کے لیے آئے، انہی میں سے ایک مناہل مہدی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ مناہل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مواقع جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ وہاں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا یہ جو ہم برین ڈرین کے کانسیپٹ میں بات کر رہے ہیں کہ برین ڈرین جو ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اس لیے وہ باہر چلے بھی جائیں تو اس کو برین ڈرین میں انکلوڈ نہیں کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرے خیال سے ایسے سوال کے لیے تھوڑا سا جو ہے ہمیں ڈیٹا کو دیکھنا چاہیے ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے سیگمنٹ کے شروع میں ایکچولی شیئر کیا کہ کتنے اسکل لوگ ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں۔ سو وہ ایک طرح سے کیپچر کرتا ہے کہ کون جا رہا ہے اور کس وجہ سے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یقیناً معاشی وجوہات کی وجہ سے جا رہے ہیں، کچھ معاشرتی چیزوں کی وجہ سے بھی جا رہے ہیں۔ آئی تھنک پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں انفلیشن ایک ابھی تو عروج پہ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ معاشرتی دیکھا جائے تو تنگ نظری ہے بہت ساری، اگر دیکھا جائے جو کہ اگین آئی تھنک ہمارے ڈیٹا کے اندر شاید نمبرز نہ آئیں، مگر ریلیجس مائنورٹیز جو جاتی ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر، آئے دن ہمارے ہاں بلاسفیمی کے کیسز ہوتے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو آئی تھنک برین ڈرین ایز اے کانسیپٹ بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر لوگ اپنی سیفٹی کے لیے باہر جا رہے ہیں تو شاید اس کو آپ برین ڈرین تو آپ سمجھتی ہیں کہ روزگار کے لیے جو جا رہے ہیں اس کو شاید ہم اس کانٹیکس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ادروائز دوسرے ایشوز کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیکیورٹی جس میں ایک مین ایشو ہے، آئی تھنک روزگار بھی آپ اس لیے آپ پیسے کماتے ہیں تاکہ آپ خرچ کر سکیں، پر آپ کی خرچ اگر بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں، باقی کس چیز کے اوپر پورا کریں گے؟ آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل، بچوں کی پرورش، بہت ساری فیملیز بھی میرے خیال سے جانا چاہتی ہیں بیکاز وہ بچوں کو شاید نہیں بڑا کرنا چاہتی ہیں اس طرح کے ماحول پہ جہاں پہ سڑک کے اوپر، پبلک اسپیسز کے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہو مثال کے طور پر۔ منائل، اس ایشو کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اوپینینز آتی رہتی ہیں۔ زاہد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے، ان سے بھی اس بارے میں رائے لیتے ہیں۔ زاہد، جس طرح پاکستان کی پاپولیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، یہ رائے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس لیے باہر جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک تعداد جو ہے ملک اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ملک میں اس کی کھپت نہیں ہے، اس لیے اسے برین ڈرین نہ سمجھا جائے، ان کے لیے بہتر مواقع نکلتے ہیں تو اس وجہ سے باہر وہ جو ہے دوسرے آپشنز کو ایکسپلور کرنے نکلتے ہیں۔
جی بالکل. جیسے مناہل نے بھی کہا اس کے مختلف جو طلباء ہیں جو باہر چاہے وہ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا ابھی چائنا میں بھی بہت زیادہ جو طالب علم ہے پاکستان سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا اپنی جو نوکری ہے اس کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جو بھی طالب علم آ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم اسے ان سارے جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک برین ڈرین کی کیٹیگری میں انکلوڈ کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے پاکستان میں کہ اسکولز جو ہیں وہ آگے مطلب چھوٹے شہروں میں بڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ جو طالب علم ہیں وہ فارغ التحصیل بھی ہو رہے ہیں ان اداروں سے, لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ نوجوان پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے لیے کوئی مواقع موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو سوشل سائنسز کے اندر پاکستان میں طالب علم نکلتے ہیں اور ایسے طالب علم جو پبلک یونیورسٹیز یا پبلک کالجز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں, یا وہ CSS کر لیں جس میں سے 0.1% یا 0.2% جو لوگ ہیں جو ایگزام دیتے ہیں وہ صرف سلیکٹ ہوتے ہیں, یا وہ آرمی میں چلے جائیں یا وہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. سائنسز کے اندر پاکستان میں طالب علم اس وقت اپنی تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں ان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے. سیم اسی طرح جو تعلیمی سہولیات ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو طالب علم ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیرونی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کریں جہاں ریسرچ کے مواقع بھی انہیں بہتر ملیں گے, جہاں پہ انہیں اسکالرشپس بھی ملیں گی, جہاں پہ وہ اپنا جو تحقیقی کام ہے جو تنقیدی کام ہے وہ بھی زیادہ مثبت اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی باہر آتے ہیں. تو یہ ظاہر جس طرح سے آپ نے یہ سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ مینشن کیے, تو یہ مواقع جو ہیں کیا اسی حد تک لمیٹڈ ہیں کہ ان کے پاس روزگار کے کتنے مواقع ہیں اور سوسائٹی میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ ان محسوس کروا سکتے ہیں؟ کیا سیاسی ایشوز جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں کہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. سیاسی ایشوز میں اب آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں, ان کے اوپر پابندی ہے. اور اسٹوڈنٹ یونینز تو چلیں دور کی بات ہے, میں خود پبلک یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. پاکستان میں کلاس رومز کے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے, یہ روایت ہی نہیں ہے کہ آپ تنقیدی سوالات جو ہیں وہ کر سکیں. اور اگر آپ تنقیدی سوال بھی کرتے ہیں جو کہ چاہے آپ کے جو سیاست ہے یا جو آپ کا نصاب ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہے تو اس کو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے, اور پہ پابندیاں لگائی ہیں, قدغنیں لگائی جاتی ہیں, آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوتے ہیں. اگر اس کے باوجود آپ اپنے حقوق کے لیے جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹ رائٹس ہیں یا آپ کے سٹیزن رائٹس ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا بہت بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ یا یونیورسٹی کے بھی, تو آپ کے اوپر نہ صرف پولیس کی جانب سے, خفیہ کی جانب سے, یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے, ہر طرف سے آپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو تنقیدی سوچ ہے, آپ کا جو سوال کرنے کا سارا زاویہ ہے اس کو دبایا جا سکے. زاہد میں اس پہ مناہل کی بھی اوپینین ایڈ کروں گا کہ مناہل اس پہ, مناہل جس طرح سیاسی حقوق کے حوالے سے زاہد کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں بھی جو تنقیدی جائزہ ہے یا جو تنقیدی سوچ ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا, اور جس طرح اوور آل ایک ماحول ہوتا ہے وہ انکریجنگ نہیں ہوتا اس کے لیے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں؟ میرے خیال سے زاہد بھی کچھ حد تک واقف ہیں کہ کافی سملر ایکسپیرینس ہے, حالانکہ میرا تعلق لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے, مگر وہی بات ہے کہ جو بھی ہماری اسپیسز چاہے وہ پبلک یونیورسٹیز کی ہوں, پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ہوں, وہ وہی چیز ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں جو ایک براڈر نیریٹو چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے کہ حالیہ جو واقعات ہوئے 9 مئی کے حوالے سے, اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے وہ گیت ایئر کرنا شروع کر دیے. وہ نیریٹو کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش ہے جو کہ پھر ہر جگہ ہر ادارے کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر. تو یقیناً ہمیں بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑی تھیں, اور اس کی بھی اسٹرکچرل وجہ ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی تفصیل جاننا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹرکچرل ایشوز کہاں تک ہیں ڈیپ ان دا سوسائٹی؟ جس طرح زاہد نے مجھے ایک چیز
جس طرح انہوں نے مینشن کی کہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں, ان پہ بین ہے, تو اس کو ہم کتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور یقیناً اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں تو کوئی تنظیم نہیں ہے جس کے آپ ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے کام کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے, ہمارے بہت سارے جو ادارے ہیں, خاص طور پہ فوجی ادارے, ان میں سے لوگ ریٹائر ہو کے اب سیکیورٹی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, وہ ریٹائرڈ آرمی حضرات ہوتے ہیں. تو ایک جو اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا اداروں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو چلا آ رہا ہے وہ تو ان کا اسکل سیٹ ہے, اندر, آئی تھنک وہ تو اس میں اگر وہ ہیں اور اس کا ایک اسکل سیٹ ہے تو اس لحاظ سے تو شاید وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں. کاش کہ ہمارے ہاں پروفیشنلزم ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اسکل سیٹ ہیں وہ وہیں تک محدود رہتے ہیں, مگر ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اور بہت ساری چیزوں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. میری یونیورسٹی کے اندر میں نے ڈیفینیٹلی یہی فیس کیا تھا. سو یو نو پالیسی ریلیٹڈ کہ اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں, اس میں سیکیورٹی کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, پر ان کا بہت حد تک بہت ساری چیزوں کے اندر عمل دخل ہے. سو ڈیفینیٹلی تنگ نظری بہت. منائل, جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر آتے ہیں, جو یہاں پڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو یہاں بھی یوتھ ہے, وہ کس طرح سے پاکستان کی صورتحال پہ نظر رکھتی ہے اور کیا رائے رکھے ہوئے ہیں؟ انشمن آپ نے ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک میں, انہوں نے اس حوالے سے پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں ان سے بات کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی. لیٹس ہیو اے لک. اگر اس کا ہمارا ملک ڈیموکریٹک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور ان اداروں کا انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور بس پالیٹکس تو پالیٹکس کی حد تک ہی رہنے چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دینی چاہیے, تو اس کا انوالومنٹ مناسب نہیں ہے. ملک میں تو دیکھیں جی ایسا ہوتا ہی ہے. اب جو پہلے بھی جب اس کو گرفتار کیا تو لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, یہ کیا ہے, پھر ملک بند رہتا ہے, 8-10 دن بند رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں, تو انڈائریکٹلی وہ کس پہ جاتا ہے؟ عوام کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ عوام پہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ملک کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے, پیسفل ہونا چاہیے. اگر سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور سب سے بہتر یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی حالات, اپنے سیاسی معاملات جو ہے مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے 10-20 سالوں میں کتنی پارٹیاں آئی ہیں, ان نے کیا 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 ہے, کون کون سے صدر پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر جب ایک بندہ آیا جس کے ساتھ پوری عوام ہے, حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک پوری رات میں سب کچھ الٹ دیا تھا, تو بندہ جب یہ دیکھتا ہے, کمپیریزن کرتا ہے, تو نظر آتا ہے کہ ذاتی ہو رہی ہے. زاہد, یہ نیو یارک سے ہم نے اوپینین کچھ شامل کی پروگرام میں, کچھ اور بھی لوگ جو تھے وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک جو فضا بن رہی ہے, مناہل بھی ابھی اس کا حوالہ دے رہی تھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ گیت بن رہے ہیں, گانے بن رہے ہیں, اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان کی ایک پاپولیشن کا بڑا چنک, خاص طور پہ یوتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, تو ایک بڑا چنک یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی فیصلہ سازی میں, کسی بھی فیصلہ سازی میں جو ملک میں ہوتی ہے, اس میں ان کی آواز شامل نہیں ہے. کس حد تک ٹھیک ہے یہ بالکل 100% ٹھیک بات ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں پاکستان بھر میں مختلف یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات تھے, انہوں نے اسی قسم کے جو ڈیمانڈز تھیں, جو رائٹس تھے ان کو سامنے لانے کے لیے پورے ملک میں اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچز کیے تھے. اور ان مارچز میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو یوتھ ہے, جیسے آپ نے بھی فگرز اور ڈیٹا کے ساتھ بتایا, وہ اس وقت سب سے بڑا حصہ ہے آپ کی پاپولیشن کا. اور اگر آپ کی پاپولیشن کا سب سے بڑا جو حصہ ہے, اس کی ایسپیریشنز, اس کی جو خواہشات ہیں, اس کے جو سیاسی خیالات ہیں, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے آپ کے پولیٹیکل سٹرکچر میں, تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا کرائسس ہے آپ کے ملک کے لیے, جہاں پہ آپ کو سائملٹینیسلی معاشی, سیاسی اور معاشرتی بحرانوں کا سامنا ہے اس وقت پاکستان میں. اس میں ایک بحران یہ بھی ہے کہ یہ جو فرسٹریشن آپ کو 9 مئی کو بھی نظر آئی, جس کے بعد جا کے انہوں نے سرکاری تنصیبات پہ بھی حملہ کیا, دوسری املاک پہ بھی حملہ ہوا. یہ کوئی ایک دن میں تو نوجوان جو تھے, چاہے وہ جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو, اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, لیکن ان سارے عوامل کے پیچھے جو 9 مئی کو ہوئے, اور اس میں زیادہ تر نوجوان بھی شامل تھے, اس کے پیچھے جینون لوگوں کی فرسٹریشنز ہیں, ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے, اور ان کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایسے ایونیوز ہیں جس کے تھرو وہ پیسفل یا ڈائیلاگ کے مینز کے تھرو اپنی جو آوازیں ہیں ان کو سامنے لے کر آ سکیں. تو پھر جو رائٹ ونگ قوتیں ہیں یا جو ریئیکشنری قوتیں ہیں معاشرے میں, وہ ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے, وہ ہم ٹرکی میں بھی دیکھتے ہیں, وہ ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, انہی کے تھرو چینلائز
ہو رہی ہیں, یہ ساری جو فرسٹریشن ہیں. Let me include مناہل on this as well. زاہد, مناہل آپ کو کیا لگتا ہے, یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے زاہد نے کہا کہ ان کو شامل نہیں کیا جا رہا, منصوبہ سازی میں کسی بھی طرح سے یوتھ کی آواز شامل نہیں ہے, آپ سمجھتی ہیں کسی طرح سے شامل ہو بھی سکتی ہے اگر سیاست کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو ایک بڑی سپورٹ رہی یوتھ کی اور اب بھی سمجھی جاتی ہے کہ ایک سپورٹ ہے, چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو. آپ کو لگتا ہے ان سارے واقعات کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائیں گے ایکٹیو سیاست سے, یا شامل نہیں ہوں گے ووٹ دینے کے لیے بھی؟ ان سب آپ کے سوال میں 2-3 سوال چھپے ہوئے ہیں. جہاں تک کہ پیچھے ہٹنے کی بات ہے, دل برداشتہ ہونے کی بات ہے, دل برداشتہ تو انسان بہرحال کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے, کسی مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اور وہ کام چلتا رہے گا. نوجوان اگر نہیں شامل ہوں گے تو سیاست ان کے لیے کام نہیں کرے گی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم بھی خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے مارچز کے اندر تو محسوس یہی ہوتا تھا کہ اتنی ایفرٹ ڈال دیے تو اب تو پھل مل جائے گا اس کا, مگر یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. آپ کیا ڈسہارٹ ہو کے نکلی پاکستان سے؟ آپ کو لگا کہ پھل نہیں مل رہا, یا آپ واپس جائیں گی, یا آپ اس ایفرٹ کو وہیں سے کنٹینیو کریں؟ یقیناً ڈسہارٹ ہو کے تو نکلے, اور پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈسہارٹ ہونے کی کا اس تھیری میں, اس ایکویشن میں وہ بیٹھتا نہیں ہے. آپ کو کام ہی صرف کرنا ہے, تبھی کام چلے گا. تو کنسسٹنسی رکھنی پڑے گی اسی طرح سے, کنسسٹنسی رکھنی پڑے گی, جس میں کہ ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے نوجوانوں کی جو سپورٹ شامل ہے, مگر وہ چینل نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, تو وہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کی فیلنگ سرٹنلی ہے. مگر میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جہاں پہ ہماری پولیٹیکل انڈیپینڈنس نہیں رہی ہے, بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے آرمی کی, اسٹیبلشمنٹ کی, تو ہمارا تو جو ہوم ورک ہونے والا ہے وہ اویئرنیس کے لیول پہ کہ لوگ یہ بات سمجھیں کہ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آگہی بھی اس حوالے سے شاید نہیں ہے؟ اب نہیں ہے, مگر آ بھی رہی ہے. دیکھیں میں زاہد سے لاسٹ میں, میرے پاس پروگرام کے 3 منٹس ہیں, زاہد سے بھی میں ایک اوپینین اس پہ لے لوں. زاہد, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اگر شامل تھے, فار انسٹنس اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک میجر چنک تھا اور نوجوانوں کی پارٹی سمجھا گیا. اگر پی ٹی آئی کے اس وقت جو ہے اس کو مختلف ٹرمز یوز ہو رہی ہیں کہ ڈاؤن سائز کیا جا رہا ہے, اور اگر پی ٹی آئی مائنس ہوتی ہے یا ڈاؤن سائز ہوتی ہے, اس کے بعد یہ یوتھ کہاں جائے گی؟ کوئی اور پارٹی یہ یوتھ سمجھتی ہے کہ کہیں انکارپوریٹ ہو سکتی ہے یہ اس میں, یا کوئی اور پارٹی ان کو آپ سمجھتے ہیں اپنے پاس اکوموڈیٹ کر سکتی ہے؟ اب میں تھوڑا سا ایک تو ڈس ایگری کروں گا آپ کی بات کے ساتھ. آئی ڈونٹ تھنک اتنی جلدی پی ٹی آئی کہیں چلی جائے گی, کیونکہ ہم نے تاریخ سے بھی یہی سیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے. میں نے یہ نہیں کہا چلی جائے گی زاہد, میں نے کہا کہ یہ کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل. میں آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے سوال کا, اس پہ میں آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ سارے نوجوان کہاں جائیں گے جو پی ٹی آئی میں, اور جنہوں نے اپنی جو ایسپیریشنز تھیں, جس طرح بھی وہ پولیٹیکلی کریکٹ تھیں نہیں کی, انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی ایسپیریشنز رکھی. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ٹی ایل پی کے پاس کچھ لوگ جائیں, کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں, کچھ اور اس طرح سے جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں تھوڑا سا ایکنالج کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے بھی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹک ٹاکس کے ذریعے یا جنرلی جو اسٹوڈنٹس کیمپسز پہ آپس میں بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑی چینج ہمیں پنجاب میں خاص طور پہ یہ نظر آئی ہے کہ اب ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو چاہے عام طالب علم بھی ہے, وہ آپس میں یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کے ساتھ کیا مسئلے ہیں. جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. زاہد, کلوزنگ 30 سیکنڈز, آپ کو سمجھتی ہیں مناہل کہ اب جو ہے زیادہ پولیٹیکل سیوی ہے ہماری یوتھ؟ یقیناً میں تو یہی کہوں گی ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ اب بھی دوسری پارٹیز کے پاس کوشن ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا؟ بالکل بھی نہیں. پی ڈی ایم نے جو کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, سب کچھ آرمی کو بیسکلی بیک کرنے کے حوالے سے, ہونا تو نہیں چاہیے ان کو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ شاید بیکنگ نہیں رہے گی؟ زاہد کا خیال ہے کہ اس پہ بیکنگ رہے گی. ناظرین, یہیں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور اگلے پروگرامز میں اس حوالے سے اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.